تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد اسلام کو فوقیت دینا، اور حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں۔ جب عالم کوئی سیاسی بات کرتا ہے تو عوام کہتی ہے مولویوں کا سیاست میں کیا کام، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ جملہ آپ کو ان سیاست دانوں نے پڑھایا ہے کہ اگر مولوی سیاست میں آ گیا، اگر اس نے عوام کو قرآن اور حدیث کی صحیح رہنمائی کر دی تو ہمیں تو کوئی چارہ بھی نہیں ڈالے گا، ہمیں تو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا۔ اسی لیے پروپیگنڈا یہ کرو کہ مولوی کا کام اذان دینا، نماز پڑھانا، نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا، طلاق کے مسئلے بتانا، میراث کے مسئلے بتانا، دم درود کرنا، تعویذ کرنا ہے۔ لیکن اب اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال لے، وہ دور نہیں رہا، عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے، علماء بھی اپنے فرض منصبی کو بخوبی سمجھ چکے ہیں۔ تو علماء کو کہا جاتا ہے سیاست میں نہ آؤ، اور تم سیاست دان مولوی بن کر فتوے دو، مفتی بن کر فتوے دو، مفسر بن کر قرآن کی منمانی تفسیر کرو، تم مجتہد بن کر لوگوں کو دین کا مسئلہ بتاؤ۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بنایا تو ایک تقریر کی، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپل، تم میں سے ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ اپنے مندر میں جا کر عبادت کرے۔ ہم اس کو مانتے ہیں، ہم نے آج تک کسی ہندو کو مندر جانے سے نہیں روکا، مندر میں عبادت کرنے سے نہیں روکا۔ پاکستان بنے ہوئے 63 سال ہو گئے، ہم نے تو نہیں روکا، بلکہ 73 سال ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم نئے نئے مندر بناتے رہو۔ وہاں مندر بناؤ جہاں ٹوٹل ہندو 3000 ہیں، اسلام آباد کے مضافات میں ٹوٹل ہندو 3000 ہیں، اور ان کے لیے پہلے سے کچھ مندر موجود ہیں، وہ ویران ہیں، اس کے باوجود ہزاروں اسکوائر فٹ زمین گورنمنٹ اس کو دے، 10 کروڑ دے چکے ہیں، اور 1 ارب دینے کا منصوبہ ہے، وہ بھی بیت المال سے، آپ کی میری زکوٰۃ اور ٹیکس سے۔ تو یہ اجازت ان کو کس نے دی؟ آپ نے دی ہے، ہم نے تو نہیں دی۔ تو ہندوؤں کی اکثریت بھی نہیں، پہلے سے پڑے ہوئے مندر بھی ویران۔ ہندوؤں نے مطالبہ اور ڈیمانڈ بھی نہیں کیا کہ ہمیں اسلام آباد میں مندر بنا کر دو، پھر بھی بنانا۔ شرارت ہے یا نہیں؟ اور آہستہ بولو، شرارت ہے یا نہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی روح کے خلاف ہے یا نہیں؟ اور پھر اس پر ماشاءاللہ خواجہ آصف صاحب کا کہنا کہ کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں، آپ قرآن اور حدیث کی منمانی تشریح نہیں کرے، ہم آپ کو روکیں گے۔ یہ لوگ پھر کہتے ہیں یہ مولوی دین کے ٹھیکیدار ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مولوی دین کے۔ تو سنو، مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے۔ مولوی دین کا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار ہے۔ چوکیدار کا کام ہوتا ہے چور کو اندر آنے سے روکنا، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آئے تو ڈنڈا مارنا۔ انشاءاللہ اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی قسم ہمارے اکابر نے بھی کھائی تھی، ہم نے بھی کھائی۔ تمہیں اپنی منمانی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو میں آج یہ ثابت کروں گا
کہ اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے کہ اسلام کو سارے مذاہب پر فوقیت ہے۔ سورہ توبہ کی سورہ صف 28ویں پارے میں بھی یہی مضمون، میں ریفرنسز کوٹ کرتا ہوں، آن لائن پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس اللہ نے اپنے اس رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، حق دین کے ساتھ، اور حق دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران 3 پارہ۔ اور پھر کہا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا فَلَن يُقْبَلَ مِن، قبول نہیں ہوگا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ 3 پارہ آخری صفحہ سورہ آل عمران۔ تفسیر رازی میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں، قرآن کی یہ آیت یریدون، یہ چاہتے ہیں، اشارے سمجھ جاؤ، لیطفئوا نور اللہ، کہ بجھا دے اللہ کے نور کو، بافواہہم، اپنے منہ کی پھونکوں سے، واللہ متم نوری، اللہ اس نور کو بڑھا کر رہے گا، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات بری لگے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا کر، وہ دعا ایسے قبول ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم میں ابن عباس سے زیادہ قرآن کی تفسیر سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ ابن عباس کہتے ہیں، تفسیر رازی میں لکھا ہے اتمام نور سے مراد اظہار دین ہے، اللہ کا نور پورا ہوگا، اس کا مطلب اسلام غالب ہوگا، اسلام کو فوقیت ملے گی، غلبہ ملے گا، قوت ملے گی، پاور ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سناتا چلوں، فرمایا لا یترک اللہ بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ ھذا الدین، اللہ ہر کچے اور پکے مکان میں اس کو داخل کر کے رہیں گے، اسلام کو داخل کر کے رہیں گے، کسی کو عزت دے کر، کسی کو ذلیل کر کے، کسی کو ذلیل کر کے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن کی ایک آیت سنیں، ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون؟ یہ من استفہام انکاری، یعنی اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ کس سے؟ افترا علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، وہو یدعی الی الاسلام، اور اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میری منشا اسلام غالب، ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے کیا پسند کیا؟ جو اللہ پسند کرے، مطلب وہ اوپر، وہ اللہ کہہ رہا ہے میں اسلام کا غلبہ چاہتا ہوں، اسلام کو فوقیت دو، اور یہ کہتا ہے کسی مذہب کو کسی مذہب پر فوقیت نہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہوا یا نہیں؟